السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت ہم لوگ ریاست گجرات کے ولساڑ شہر کے مشتاق نگر میں ہیں۔ جی ہاں، مشتاق نگر میں ایک خوبصورت مسجد ہے، مسجد آمنہ۔ اس وقت مسجد آمنہ کے امام محترم حضرت مولانا یونس صاحب میرے ساتھ موجود ہے، خطیب و امام حضرت مولانا عبدالعزیز فلاحی صاحب موجود ہے، اور امام محترم حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مشتاق نگر ولساڑ والوں نے ایک بہت پیارا کام کیا، جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ وائرل ہونا چاہیے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے 25 سال 20 سال 30 سال، ہر جگہ اپنا ایک الگ الگ سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کا بھی، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس سے کچھ اتنی بڑی رقم دی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو بھی ایک اچھا محسوس ہوتا ہے، اور آگے کے مسائل بھی، دنیاوی جو مسائل ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اگر کوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ حج کرتا ہے، کیونکہ وہ رقم جو ہے کہیں نہ کہیں بڑے پیمانے پر کام آتی ہے۔ لیکن مشتاق نگر ولساڑ والوں نے ایک اچھا کام کیا کہ امام محترم حضرت مولانا یونس صاحب کو جب 30 سال مکمل ہو گئے امامت کرتے ہوئے، تراویح پڑھاتے ہوئے، تو باقاعدہ انہوں نے، کچھ ساتھیوں نے ایک بڑی اماؤنٹ جمع کر کے حضرت مولانا کا ستکار کیا، سمان کیا۔ اسکرین پر آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ میں بھی ستکار کر رہا ہوں، میرے ہاتھوں سے بھی شال اور گلدستہ دیا گیا۔ ایسے ہی امام محترم حضرت مولانا عبدالعزیز فلاحی صاحب کے ہاتھوں سے گلدستہ اور شال پہنائی گئی۔ مسجد میں جمعہ کے بعد میں عوام الناس کے سامنے اس بات کا اعلان کیا گیا تاکہ دوسرے لوگوں کو شوق پیدا ہو۔ آج میں آیا تو میری باقاعدہ امام کی اہمیت اور اس کے احترام پر 25 سے 30 منٹ میرا خطاب ہوا، بیان ہوا۔ چلیے آئیے، ایک یہ اچھا کام ہوا، اور باقاعدہ ہر علاقے کے لوگوں نے اس پر پہل کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا یونس صاحب اس وقت موجود ہے، مولانا عبدالعزیز فلاحی صاحب جو مسجد کے ٹرسٹ بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ مولانا عبدالعزیز فلاحی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے امام محترم کو کیا رقم دی گئی؟ فی الحال جو 5-6 شخص نے انفرادی طور پر، اپنے طور پر ان کو خیال آیا، کسی نے ان سے کہا نہیں، کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی چندہ نہیں ہوا، اپنے طور پہ انہوں نے جمع کر کے ابھی 1,72,500 روپئے عطا کیے ہیں۔ 1,72,500 روپئے۔ اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ انہیں بھی جب پتا چلا کہ بھائی اس طرح ہمارے امام کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، دینا چاہیے، ان کی بھی ضروریات ہے، کبھی اسپتال جانا ہوتا ہے، کبھی کچھ آپریشن ہوتا ہے، تو کافی خرچ ہو جاتا ہے، تو کچھ اوروں نے بھی وعدہ کیا ہے۔ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ 2 لاکھ کا فگر کم از کم پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ محمد صاحب، آپ کتنے سال آپ کو بھی امامت کو ہو چکے ہیں؟ بس مولانا اور میں، ہم دونوں ساتھی، گویا کہ 1 ہفتے کے آگے پیچھے ہم لوگ یہاں دونوں جوائن ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ہمارے استاذ محترم شیخ سید ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بیانات کو کتابی شکل دینا تھی، فیض ابرار کی شکل میں۔ تو ذمہ داروں نے مجھے کہا کہ آپ، یعنی فیض ابرار کے ذمہ داروں نے کہا کہ آپ مسجد کی امامت سے مستعفی ہو جائیں اور مستقل یہی کام کریں۔ تو پھر میں اس وقت 1995 میں مستعفی ہو کر پھر فیض ابرار جی کے کام میں مشغول ہو گیا، اور اس کے دوران 5 سال میں ہمارے چھوٹے بھائی مولانا عبدالرقیب صاحب ہیں، انہوں نے 5 سال یہاں امامت کی، اور سن 2000 میں مجھے حج کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا، تو میں حج سے واپس آیا جب پتہ چلا کہ یہاں پہ جگہ خالی ہو گئی، مولانا کی مصروفیت کی وجہ سے کہیں اور چلے گئے ہیں، تو یہاں فی الحال نہیں ہے۔ تو یہاں کے ذمہ داران میرے پاس آئے، کہا کہ دوبارہ آپ آ جائیے، تو اس وقت سے الحمدللہ میں یہاں پر ایز اے امام، یہاں پہ مدرس، میں نے خدمت انجام دی۔ پھر کچھ عرصہ پہلے مجھے کہیں اور بستی میں رہنے جانا ہوا، تو پھر میں نے فی الحال جمعہ کی خطابت، امامت اور تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری رکھا، اور احادیث پاک کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو میں الحمدللہ فی سبیل اللہ خدمت انجام دیتا ہوں، کوئی تنخواہ نہیں لیتا ہوں، برسوں سے فی سبیل اللہ خدمت انجام دے رہا ہوں، اور بس اللہ تعالیٰ خدمت لے رہے، کام لے رہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز فلاحی صاحب نے باقاعدہ امامت اور خطابت کے ساتھ کچھ ضروری چیزیں جو امت تک جانی چاہیے، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کہو، اللہ کے پیغام حق قرآن مقدس کی تفسیر کے ذریعے سے کہو، مولانا عبدالعزیز فلاحی صاحب برسوں سے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔
مولانا یونس صاحب جن کا ستکار سمان اعزاز اور استقبال کیا گیا 30 سال مکمل ہونے پر، مولانا کیا آپ کو تاریخ یاد ہے کہ تقریباً کب آپ جوائن ہوئے تھے؟ میں اپریل 1994 میں آیا تھا. اپریل 1994 میں 1994. اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 27 سال کی. 27 ہے. 27 سال کی مولانا کی عمر تھی. اور آپ کتنی ہیں؟ 57. 57. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں 30 سال. اور میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال کسی امام کا کسی مسجد میں ٹک جانا اس وقت یہ کرشمے سے کم نہیں ہے. مشتاق نگر کی اس کا مطلب یہ ثبوت ہے، عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عوام بھی بڑے اچھے ہیں اور ائمہ کرام بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور ایک اچھا طالب علم ہے. اس وقت مولانا عنایت اللہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. یہ تمام حضرات جو ہے تراویح سے لے کر امامت، خطابت، سب ساری خدمات انجام دیتے ہیں. مولانا آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ مجھے یہاں 7واں سال چل رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ 7 سال مکمل ہو گئے. اور یہ مولانا یونس صاحب میرے استاد محترم ہے. اچھا، مولانا آپ کے استاد بھی ہیں؟ جی، ماشاء ہم نے درجہ ناظرہ پڑھا ہے، قرآن مجید مکمل انہی کے پاس کیا ہے. جی. پھر آگے تعلیم کے لیے دارالعلوم تشریف لے گئے تھے. مفتاح العلوم تراج میں ہم نے حفظ کلاس بھی کیا اور عالمیت بھی کی. ماشاءاللہ. تو دوستو یہ بس ایک ویڈیو کے ذریعے سے پیغام ہے، ایک مقصد کہ دوسری مسجدوں کے ذمہ داران بھی اس کو سمجھے، سنیں، غور کریں اس بات پر، اور مقتدیان بھی اس بات کو سنیں، غور کریں کہ ہم اپنے امام کی جس طرح سے بھی قدر کر سکتے ہیں، ہمت افزائی کر سکتے ہیں، یا جس طرح سے بھی ان کا تعاون، ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ائمہ مساجد ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں نمازی بھی پڑھاتے ہیں، ہماری اولاد کو دین کی، اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی بنیادی تعلیم بھی دیتے ہیں. اور یہ بھی فیکٹ اور حقیقت ہے کہ دنیا ان کو ان کا صلہ اور بدلہ نہیں دے سکتی. ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ اللہ نصیب فرمائے. آمین. مولانا عبدالعزیز صاحب، میں نے یہ سنا کہ ہمارے یہاں جو مؤذن صاحب ہے، یا یوں سمجھیے کہ بچوں کو پڑھاتی بھی ہے، حافظ زبیر صاحب، جی. وہ کافی مخلص بھی ہے، میری بھی اکثر خدمت وہ کرتے ہیں جب بھی میں آتا ہوں. جی. تو مولانا حافظ زبیر صاحب کے تعلق سے بھی ایک بات میں نے سنا تھا، وہ کیا ہے؟ ذرا آپ بتا دیں اپنی زبان سے تو مناسب رہے گا. حافظ صاحب بھی ہمارے یہاں سے الحمدللہ ان کو 23 سال ہو گئے ہمارے یہاں، بلکہ 24 سال ہو گئے. 24 سال ہو گئے. اگلے سال 25 سال ہو جائیں گے. سلور جبلی. سلور جبلی انشاءاللہ. آئندہ سال ہم پروگرام کرنا سلور جبلی جیسا پروگرام ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور آپ بھی ہمارے بالکل انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ ہماری بستی کے ایک صاحب، ان کے یہاں دروازے کے باہر جالی لگی ہوئی ہوتی ہے، جالی کے اندر سے ایک کور ڈال کے گئے پیسوں کا، اور اس میں لکھ دیا تھا کہ آپ دونوں پیسوں کی گویا کہ لفافہ، ایک پوٹلی ڈال کر گئے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ دونوں میاں بیوی عمرہ کر کے آئیے. ماشاءاللہ. اب کس نے دیے کیا ہو پتا نہیں، لیکن یعنی ایسے مخلص آدمی ہے کہ اپنا نام بھی نہیں لکھا، سامنے بھی نہیں آئے، اور یہ لکھا تھا انہوں نے اگر آپ کو یہ رقم مل جائے تو مسجد کے بورڈ پہ الحمدللہ لکھ دینا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ رقم آپ کو مل گئی، کہیں ضائع نہیں ہوئی ہے. ضائع نہیں. رات کے ٹائم پہ ڈال دی. ہاں، تو الحمدللہ وہ صبح جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو وہ کیا ہے، دیکھا تو اس میں پھر اس طرح لکھا ہوا ہے، تو ان تک بھی پہنچ گیا، لکھ دیا الحمدللہ. تو دوستو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی دروازہ کھولو یا دروازے کے پاس کچھ پڑا ہوا ملا تو آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر کے تو نہیں گیا. لیکن ہمارے یہاں حافظ زبیر صاحب کے دروازے پر اتنی رقم ملی، کسی اللہ کے بندے نے، گمنام بندہ خدا نے اتنی رقم رکھ کر گیا اور چٹھی پر لکھ دیا کہ آپ دونوں میاں بیوی عمرہ کر کے آ جائیے. تو ایسے بھی اللہ کے بندے دنیا میں ہیں. ہمارا بھی اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو بھی اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی مسجدوں کے خدام، خادم، مؤذنین اور ائمہ کرام کا ہر طرح سے خیال رکھنا. مولانا کو تو جواب ملنا چاہیے مولانا، کیونکہ آج کے زمانے میں اگر کوئی مسجد میں 5 سال ٹک جائے تو اس کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے. حالات کے پیش نظر اگر کوئی 5 سال ٹک جائے تو اس کو باقاعدہ سمان پتر دیا جانا چاہیے کہ تم بھی بہت اچھے ہو اور یہاں کی جنتا بھی، ارے بولو تو بہت اچھی ہے. ہاں، صرف 5 سال میں تو مولانا الحمدللہ 30 سال تک آپ نے خدمت انجام دی ہے. مولانا اللہ کی قسم کھا کر میں آپ تمام لوگوں کو میں بالکل دل سے یہ بات کہوں گا کہ دنیا آپ
وہ صلہ نہیں دے سکتی، مگر رب جو صلہ دے گا اس وقت جتنے لوگ ہوں گے حشر کے میدان میں دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایک مؤذن، ہم مؤذن کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں، حدیث کے الفاظ ہے، پوچھو مولانا سے، حدیث کے الفاظ ہے کہ مؤذن کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں اور اپنی دادا گیری بتا دیتے ہیں، اپنا مالدار پنا دکھا دیتے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ نہیں، مؤذن کو یہ مقام ہوگا، میرے الفاظ نہیں، پیارے نبی کے الفاظ ہے کہ حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، دنیا والے پریشان ہوں گے، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مؤذن کو اللہ اس عزت کے ساتھ میں میدان میں کھڑا کرے گا کہ اس کی گردن، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اس کی گردن سب سے اونچی رہے گی، جس سے وہ نظر آ جائے گا کہ یہ اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے گھر کا خادم ہے، وہ مؤذن کا مقام ہوگا۔ مجھے ایک اور بات اچھی لگی، مجھے کچھ پہلے یہ بات پتہ چلی اور ابھی مولانا نے یاد دلایا کہ آپ لوگ اتنے اچھے بھی ہیں الحمدللہ کہ کسی نے مؤذن صاحب کے دروازے پر 1,00,000 روپے شاید لا کر رکھ دیا ہے، لا کر رکھ دیا، اس کا نام لکھ کر، چٹھی لکھ کر رکھ دیا کہ تم اور تمہاری اہلیہ دونوں عمرے کو چلے جاؤ۔ تو کتنی اچھی بات ہے۔ مغرب کی نماز میرے ذمہ تھی، تو یہ دیگل کتنا نزدیک ہے، فیملی والے کہتے تھے میں دیگل لے جاؤں، لیکن میں نہیں لے جاتا کیونکہ مغرب کی نماز مجھے پڑھانے جاؤں ہے، تو میں اپنے بچوں کو بھی نہیں لے جاتا۔ کہیں بھی جاؤ تو ذمہ داری ہوتی ہے، ظہر پڑھانا ہے، عصر پڑھانا ہے، مغرب پڑھانا ہے، عشاء پڑھانا ہے، رات میں سوئیں گے تو فجر میں جلدی اٹھنا ہے نا۔ نماز پڑھانے کا بدلہ کیا ہم کوئی نہیں دے سکتا، یہ جو بدلہ ہے وہ نماز بدلہ ہے ہی نہیں، سمجھو ہم جو تنخواہ بھی دیتے ہیں وہ کوئی نماز پڑھانے کے لیے نہیں دیتے، ان کا وقت جو بزی ہے، یہ 5 وقت کے لیے امام بزی رہتا ہے، مؤذن 5 وقت کے لیے بزی رہتا ہے، وہ کچھ کام دھندا کرنے نہیں جا سکتا، تو اس کے وقت کی قربانی کے اعتبار سے یہ ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، ورنہ امامت کا کوئی بدلہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ بھائی اللہ کے لیے نماز پڑھائے، اس کا بدلہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھائی، اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اپنے خزانے لٹا دے تب بھی ایک نماز کا بدلہ نہیں ہو سکتا، وہ اس ایک نماز کا بدلہ اللہ تعالیٰ